اور میں انہیں دیکھتی رہی۔ میں اس حالت میں نہیں تھی کہ انہیں کوئی تسلی دے پاتی۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی اور میں پھر سے فرش پہ لیٹ گئی۔ اس بار انہوں نے دروازہ باہر سے بند نہیں کیا۔ صبح ہوئی تو وہ پھر سے کمرے میں آئیں اور کہنے لگی کہ کچھ کھا لو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میرا ناشتہ وہیں چھوڑ گئی۔ شام میں واپس آئی تو کھانا ویسا ہی پڑا تھا۔ اب میرے لیے حرکت کرنا دشوار تھا۔ میں فرش پہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ انہوں نے ضد کی اور زبردستی کھانا میرے منہ میں ڈالا۔ میں انکار کرتی رہی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ امی نے مجھے وہ کمرہ چھوڑنے کا کہا، لیکن میں نے اس کمرے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اب میری پوری دنیا اس اندھیرے کمرے میں آباد تھی۔ بس اتنا ہی فرق پڑا کہ فرش پہ چٹائی بچھا لی۔ دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں۔ میں اپنی ذات کے قید خانے میں سسکیاں لیتی رہی۔ میں نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کے لیے استغفار کیا، قرآن پاک پڑھا اور اس کو سمجھا۔ میرے سامنے دنیا کی اور ہی حقیقت کھلنے لگی۔ میری بہنوں کے سسرالیوں کے دل موم ہوئے تو ان کا بھی آنا جانا شروع ہو گیا۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ میں وہ کمرہ چھوڑ دوں، لیکن میں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ اس کمرے سے کبھی نہیں نکلوں گی۔ عابدہ آپی میری حالت دیکھ کے جاسم کو کوستی اور بد دعائیں دیتی۔ ان کی بد دعائیں سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے تھے۔ میں ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی۔ وہ میری طرف دیکھ کے کہتی کہ کس مٹی کی بنی ہو تم۔ 3 سال گزر گئے، لیکن میری کلائی سے ٹوٹی چوڑیوں کے نشان نہ مٹ پائے۔ میں نے جاسم کے بارے میں کبھی کسی سے دریافت نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کا خیال آیا۔ امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ شامیہ آپی اپنے دونوں بڑے بیٹے امی کے پاس چھوڑ گئی تاکہ وہ اکیلی نہ ہو۔ امی کی دن بدن بگڑتی طبیعت کو دیکھ کے بالآخر مجھے اپنی ضد چھوڑنی پڑی۔ میں اندھیرا کمرہ چھوڑ کے امی کے پاس آ گئی تاکہ ان کا خیال رکھ سکوں۔ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز پڑی۔ شاید گلی میں کوئی عورت تھی جو چیخیں مار مار کے رو رہی تھی۔ اس چیخ سن کے میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نماز سے فارغ ہوئی اور 3 سالوں میں پہلی مرتبہ دروازے تک گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ گھر پہ کوئی موجود نہ تھا۔ شامیہ آپی کے بیٹے باہر کھیلنے نکل گئے تھے اور عابدہ آپی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ خدا جانے کون ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ چیخوں کی آواز مسلسل میرے کانوں میں پڑتی رہی۔ بالآخر میں نے ہمت کی اور دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ گلی میں لوگوں کا رش تھا۔ مجھ سے اور صبر نہیں ہوا۔ میں چلتے چلتے وہاں تک پہنچی۔ چند آدمی کسی گھر کا سامان نکال کے گلی میں ڈال رہے تھے اور ایک عورت زخمی حالت میں چیختی چلاتی انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھر کوئی اور نہ تھا، وہی تھا جہاں سے میری بربادی شروع ہوئی۔ میں ذرا آگے بڑھی اور اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے دیکھ کے وہ چونکی۔ ان کے ہاتھ پاؤں پہ چوٹیں تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جاسم کی امی تھی۔ مجھے دیکھ کے ان پہ سکتہ طاری ہوا۔ میں ان کا ہاتھ تھام کے اپنے گھر لے آئی۔ ان کی مرہم پٹی کی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، بس میرے چہرے پہ ان کی نظریں ٹکی رہی، ایسے جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ میں ہوں۔ تھوڑی دیر میں امی اور عابدہ آپی واپس آئیں۔ جاسم کی امی کو دیکھ کے عابدہ آپی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ان کی حالت ایسی نہیں کہ کوئی بات کی جائے۔ شام تک انہیں کوئی بھی لینے نہ آیا۔ میری بربادی کے چند ماہ بعد جاسم نے اپنی کسی کلاس فیلو سے شادی کر لی، لیکن شادی کے تیسرے دن ہی وہ لڑکی اسے چھوڑ کے چلی گئی اور طلاق کا مقدمہ درج کر دیا۔ مدعا یہ تھا کہ جاسم اس قابل ہی نہ تھا کہ ازدواجی رشتہ نبھائے یا اپنی نسل آگے بڑھا سکے۔ شادی کے وقت جاسم نے گھر سمت پوری جائیداد اس کے نام کی تھی اور طلاق کی صورت میں سب کچھ ہاتھ سے چھن جانا تھا، اس لیے وہ کسی صورت طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔
عدالت میں 2.5 سال تک کیس چلتا رہا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز اور اسپتالوں کی ٹیسٹ رپورٹیں جاسم کی مردانگی کو ثابت نہیں کر پائے۔ بالآخر وہ لڑکی مقدمہ جیت گئی اور قانونی طور پر جاسم کی ہر چیز کی مالک بن گئی۔ جاسم کے ابا جی پہلے ہی وفات ہو چکے تھے۔ گھر پہ بس ایک ماں تھی۔ مقدمہ جیتنے کے بعد جاسم کی غیر موجودگی میں ان کے سسرال والوں نے دھکے مار کے انہیں گھر سے نکال دیا، جو چند سال پہلے بے حس ہو کے میرا اور میری ماں کا تماشا دیکھتے رہے۔ آج جاسم اور اس کی ماں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔